کہ اگر ایمان کا جوہر ہے تو پھر سارے ثواب 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 ثواب، باعث تبریک، تقدیس، تاثیر، قرآن تلاوت، عبادت، ذکر، وظیفہ سارے۔ اور اگر بنیادی طور پر عقیدہ ٹھیک نہیں جو جوہر ہے، تو پھر جس طرح لا علاج مریض کو کوئی علاج نہیں لگتا، پھر نہ نفل، نہ عبادت، نہ ذکر، نہ تسبیح، نہ تقدیس، نہ حتیٰ کہ نبی کے کرتا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر ایمان نہیں۔ اور اگر اپنا ایمان مضبوط نہیں تو کتنی اللہ کا نیک بندہ بھی دعا کرے اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ جوہر ہے لا الہ الا اللہ، عقیدہ، ایمان، اللہ کو اسی طرح مانو جس طرح اللہ نے فرمایا، شرک نہ ہو اس کے ساتھ، نبی کو محبت کرتا اس طرح مانو جس طرح حدیث میں آیا، بدعات وغیرہ نہ ہوں اس کے اندر۔ اور ورنہ اللہ کریم نے فرمایا استغفر لہم، نبی کو بتایا جا رہا ہے آپ بے شک مانگیں ان کے لیے، او لا تستغفر لہم، یا نہ بخشش مانگیں، او تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعا مانگے بخشش کی، ان تستغفر لہم 70 مرتن، 70 مرتبہ بھی بخشش مانگے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ نہیں بخشے گا ان کو۔ معلوم ہوا کہ اگر عقیدہ توحید اور عقیدہ ٹھیک نہیں تو پھر نبی کا کرتا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نبی کی دعا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ بنیاد عقیدہ ہے، ہاں عقیدہ ٹھیک ہے، پہاڑوں برابر بھی گناہ ہیں، پھر نبی کی دعا، شفاعت، ساری چیزیں اثر انداز ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو مسئلہ ثابت ہوا وہ یہ کہ کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے، کافر کا اور جنازہ۔ یہ جو عام طور پر دستور ہے ہمارا، یہ بھی غلط ہے۔ وہ کیا؟ جو ہم حکمت اور مصلحت کے طور پر جا کر وہ کہتے ہیں کہ جی کسی غیر مسلم کا وہ ہو رہا ہو تو وہ 1 منٹ کی خاموشی اور ان کے ساتھ جو یوں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے بتا دیا کہ غیر مسلم کے لیے کسی قسم کی دعا، بخشش وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، غیر مسلم، یہاں حضور کو روک دیا گیا۔ دوسرے نمبر پر حضور کو فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کسی منافق کی قبر پر نہیں کھڑا ہونا۔ مسلمان ملک کا سربراہ یا مسلمان کہیں بھی جائے اور وہ کہے جی فلاں غیر مسلم کی قبر پر میں 1 منٹ کی خاموشی یا اس پر کھڑے ہو کر میں دعا کر رہا ہوں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر مسلم کی قبر پر نہیں کھڑا ہونا۔ مسئلہ واضح ہو گیا۔ اب اگر کوئی کھڑا ہوگا تو اپنا گناہگار ہے، قرآن کے مطابق وہ ناجائز کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ وجہ کیا؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، ماں باپ بھی اگر غیر مسلم ہیں تو آپ ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ اگر ماں باپ مسلمان ہیں، پرلے درجے کے بدترین گناہگار ہیں، پھر آپ کے ذمہ لازم ہے ان کے لیے بخشش کی دعا، اظہار ثواب، صدقہ خیرات، آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ والدین میں سے خدا نخواستہ چور تھا، ڈاکو تھا، زانی تھا، بدماش تھا، جس لیول کا گناہگار تھا، بدترین مجرم تھا وہ، لیکن تھا مسلمان، آپ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے، آپ کی بخشش کی دعا سے اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو عام قبرستان میں دفن کرو، جب عام قبرستان میں دفن کرو گے اللہ کے کسی نیک بندے کی وجہ سے اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ اور قبرستان میں جاتے ہوئے آپ گزرتے ہوئے بھی، کیا یہ تو سب کو آتا ہے نا، یہ ٹینکی والے قبرستان سے گزرتے ہیں، گزرتے ہوئے موٹر سائیکل پر ادھر ایم پی والے آپ کو روکتے ہیں تو آپ ادھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 1 سیکنڈ لگتا ہے یہ گزرتے ہوئے، یا اللہ جتنی ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب یہ جو سوئے ہوئے ہیں اللہ ان کی روح کو عطا فرما۔ اس سے دیکھیں پھر ہمارے لیے بھی، ہم بھی سوئیں گے، کوئی گزرتا ہوا ہمارے لیے بھی پڑھ لے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ کارآمد ہوگا کب؟ کہ جب وہاں ایمان ہو۔ ایمان ہوگا تو باپ کے لیے، بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے، باقی مسلمان سب کے لیے دعا۔ بنیادی جوہر کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اچھا ان کو کیوں علاج نہیں لگتا؟ ان کو کیوں دعا ان میں مفید نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتا دی، انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ کا کفر کیا، رسول کا کفر کیا، وماتوا وہم فاسقون، اور اسی نافرمانی کے اندر ان کی موت آ گئی۔ اگر ہاں ساری بیماریوں میں تھا، کافر تھا، منافق تھا، جو بھی، لیکن مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ دیا، پھر بھی وہ آپ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگیں گے، جیت گیا پھر بھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ قبول کرتے رہتے چاہے وہ گناہ سے ہو واپسی یا کفر سے ہو واپسی، یہ توبہ دونوں پر مشتمل ہے عمومیت کے ساتھ۔ ما لم یغرغر، جب تک سانس نہیں اکھڑتا،
सकरात नहीं लगती उस वक्त भी तौबा कर सकता है। फालिज में, बीमारी में, गिशी में पड़ा हुआ है, अचानक आंख खुली, अभी सांस नहीं निकला था, सांस नहीं उखड़ा था, उसने कहा मैं अल्लाह को मानता हूँ, रसूल को मानता हूँ, मैंने मुनाफिका से तौबा की, मैंने शिर्क से तौबा की, मैंने फलां जो भी बेदीन मसला हैं सबसे मैंने तौबा की। अब बेशक वो सिर्फ एक मरतबा उसने कहा, ना नमाज पढ़ी ना कुछ किया, जुबान से होश हवास से एक मरतबा कुफ्र से और गुनाह से तौबा कर ली, अब भी ये मुखलिस मुसलमान इसके जनाजा पढ़ेंगे और अल्लाह ने बख्श दिया। अल्लाह ताला के नजदीक बुनियादी जौहर वो ला इलाहा इल्लल्लाह और अकीदा ठीक। मुसलमान का अकीदा फौलाद की तरह होना चाहिए। अमाल की कमी बेशी उसकी इस्लाह की कोशिश करें। और ताबू व असलाहू, गुनाह और फिस्क से तौबा कर दी तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, फिर मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्रगुजार बन गए और ईमान ले आए, तौबा कर ली, असलाहू इस्लाह कर ली अपनी, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, तुम्हारा रब तुम्हें अजाब देकर उसको क्या मिलेगा? उसका तर्जुमा, मैं क्यों अजाब दूं, मैं तुम्हें क्यों अजाब। अल्लाह पाक इखलास ईमान वाली जिंदगी और मोमिन मुखलिस बनाकर अल्लाह हमें मौत दे।